کہ میں ایران میں تو چھڑیاں نہیں چلائی جاتی کہ ہے وہاں پہ ایسا؟ وہاں چلائی جاتی ہیں، وہاں اچھا، زیادہ تلواریں چلائی جاتی ہیں، لیکن ایران میں؟ وہاں قانوناً منع ہے۔ اچھا، رہبر شہید نے یہ غالباً 2012 میں رہبر شہید نے باقاعدہ ایک مفصل خطاب کے اندر کہا تھا کہ یہ اس سے تشیع کو نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک تو ہے، جن چیزوں سے تشیع کو نقصان پہنچتا ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو قانونی طور اب پر منع ہے لیکن لوگ پھر بھی اپنی اب عقیدت کر پہ کرتے لیتے ہیں۔ ہیں، وہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ کر صحیح لیتے ہیں، سر، مجلس چونکہ وہ عقیدت ہے نا، لوگوں کی عقیدت ہے، ٹھیک ہے، شریعت نہیں ہے۔ شریعت سے نہیں پوچھا انہوں نے کہ یہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے، عقیدت نے کہا ہے جائز ہے یا واجب ہے۔ تو عقیدت تو شریعت کے تابع نہیں ہوتی، عقیدت تو آپ کے احساسات سے جڑی ہوتی ہے، جی یا جی، آپ کے مرشد یا آپ کے کسی بڑے شخص سے مربوط ہوتی ہے۔ بالکل تو صحیح ہے۔ عقیدت والے عموماً شرعی حدود کا خیال نہیں رکھتے۔ حج میں حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سرمشق ہے جو حج بن گیا ہے۔ اب ہم سب کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے آ کر حج کرنا ہے۔ حج کس چیز کا نام ہے؟ وہ تمام کام جو حضرت ابراہیم نے کیے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی انہوں نے احرام باندھا ہے تو آپ احرام باندھے، انہوں نے طواف کیا ہے، لبیک سعی کہا کیا ہے ہے، ہاں آپ جی، لبیک کرو، انہوں نے طواف کیا آپ طواف کرو، انہوں نے سعی کیا آپ سعی کرو، وہ عرفہ گئے ہیں، وہ منا گئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے پتھری شیطان ماری، کو کنکری ماری، انہوں نے قربانی کی، تو سارے کام حضرت ابراہیم والے آپ تکرار کرو تو آپ کا حج ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جو ابراہیم نے کیا ہے وہ ہر مسلمان سے کروایا جاتا ہے، کیوں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ تو صنم کدہ کو صنم پرست اور صنم تراش نہیں چاہیے، صنم کدہ کو ابراہیم چاہیے، بت شکن چاہیے۔ اور بت شکن کہاں بنے گا؟ یہ مکہ میں بنے گا، یہ وہاں جائے گا حضرت ابراہیم کے نقش قدم پہ کر کے پھر واپس آئے گا، ٹھیک ہے، اور وہاں علامتی کام کرے گا، یہاں حقیقی کام کرے گا۔ تو کربلا بھی اسی طرح سے ہے، کربلا بھی ایک سرمشق ہے پوری انسانیت کے لیے۔ تو آپ کو کربلا سے ظالم اصل کے میں ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہے، مظلوم کا ساتھی بننا ہے، یہ کربلا کا سبق ہے۔ ہاں، تو جو امام حسین علیہ السلام نے سبق دیا اس سے سبق سیکھ کر اس پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن جو آج روایتی ماتم ہو رہا ہے، جو عزاداری ہو رہی ہے سر، یہ تو وہی کچھ ہو رہا ہے جو امام حسین کے ساتھ کیا گیا تھا، انہوں نے تو نہیں کیا تھا، چھڑیاں تو ان پر چلائی گئی تھی، تو آپ چھڑیاں اپنے آپ پہ چلا کر کیا وہ سرمشق کر رہے ہیں، کچھ اور کر رہے ہیں؟ یہ بھی ایک جو چیز عوام میں آ جاتی ہے نا، تو اس کے لیے یہ ہے، مثلا آپ پورا مکمل دین دیکھیں جی، تو دین بھی ایک رسم بن گیا ہے۔ علامہ اقبال جیسے فرماتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، یعنی اذان تو ہو رہی ہے لیکن یہ رسم اذاں ہے، یہ زندہ اذان، روح والی اذان نہیں ہے۔ اسی طرح نمازیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، لیکن رسم نماز ہے، رسم جماعت ہے۔ حج ہو رہا ہے لیکن رسم حج ہے، ٹھیک ہے، روح حج نہیں ہے۔ تو عزاداری بھی رسم بن گئی ہے۔ رسم یہ بن گئی ہے کہ ہم نے یہ کام محرم آنے پر کرنے ہیں، محرم ختم ہونے پر یہ کام ختم کر دینے ہیں، تو یہ رسم میں تبدیل ہو گیا۔ اور یہ ہوتا ہے، جو چیز بھی عوام میں آپ لائیں گے تو وہ رسومات میں بدل جاتی ہے، چونکہ رسومات بنیادی طور پر اس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں کہ جس چیز سے عوام کو عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یہ اپنی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اپنی عقیدت کا اظہار انہیں جو آپ طے کرتے ہیں، شیڈول بناتے ہیں کوئی ان کے لیے، جی، اس میں ان کو تسلی نہیں ہوتی کہ اس طریقے سے زیادہ اظہار عقیدت نہیں ہو رہا، تو یہ اپنے طریقے سے اظہار عقیدت کرتے ہیں، تو اس طرح پھر رسم وجود میں آ جاتی ہے۔ اور رسم سے عوام خود ایک طریقہ کار انتخاب کرتے ہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے لیے مثلا سوگواری کرنی ہے، تو ایک سوگواری کا طریقہ ہے جو حضرت زینب سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، امام زین العابدین علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح عزاداری کرو۔ سر وہ کیا طریقہ کار تھا؟ وہ یہ تھا کہ آپ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مجالس برپا کرو، ٹھیک ہے، ان مجالس میں آپ آ کے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرو، یعنی وہ جو مصائب ان پر نازل ہوئے، ان کو رپیٹ جو کرو، امام کا موقف تھا، جو امام نے کیا وہ سب بیان کرو، اور جو امام کے اوپر ظلم ہوا وہ بیان کرو لوگوں کے سامنے۔ کیوں بیان کرو؟ یہی تربیت کے لیے، اسی جذبے تازہ ہو اور جذبہ تازہ ہو، تاکہ مشق ان کے اندر پیدا ہو۔ ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو یہ سمجھا گیا کہ گویا امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم رونا ایک عبادت ہے، رونا امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی
مقدس چیز ہے. بالکل. لیکن خود رونا ہی انہوں نے ہدف بنا لی ہے. رونا تو مقصد تھا اس جمعیت کو تیار کرنے کے لیے تاکہ یہ امام حسین علیہ السلام کے مقصد کے لیے تیار ہو جائیں. تو اب رونا ہی اگر مقصد ہے تو پھر آپ نے اس کو اپنے مثلا رولانا ہے ابھی تو رولانے کے لیے لوگوں کو اگر ہم صرف وہ واقعات بتائیں جو تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں, مثلا طبری نے کربلا کے واقعات سب سے مفصل لکھے ہیں مورخ طبری نے, اور اگر آپ وہی کتاب کھول کے بیان کریں تو کسی آدمی کو رونا نہیں آتا. اب میں یہی کرتا ہوں, اچھا مصائب کتاب کھول کے جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے میں پڑھتا ہوں, کوئی روتا نہیں ہے. چونکہ رونے کے لیے اب رسم یہ بن چکی ہے کہ وہ ایک ذاکر ہو, وہ ایک مضمون بنائے, وہ احساسات ابھارے, لوگوں کے احساسات ابھارے, پھر لوگوں کو گریہ آتا ہے. تو یہ ایک رسم بن گئی ہے. ایران میں مصائب آپ دیکھیں تو ایسے نہیں جیسے پاکستان میں ہوتا ہے, ایسے نہیں پڑھے جاتے. اب کچھ ایرانی ذاکری پاکستان سے متاثر ہو رہی ہے, اسی طرف جا رہے ہیں. اچھا. لیکن جو علماء ہیں ان کے وہ بالکل ایک سادہ صرف امام حسین علیہ السلام کا نام لیں تو لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں. اصل تو جذبے کا اندر کی بات ہے نا, ضروری تو نہیں آپ کو بالکل ایگزیجریٹ کر کے بات سنائی جائے تو آپ پھر ہی روئیں گے. جی. تو امام حسین کے لیے رونا تو آقا علیہ السلام کی بھی سنت ہے, وہ تو پہلے یاد کر کے روتے تھے. فطری چیز ہے, فطری چیز ہے. تو وہ واقعہ سن کے دل غمزدہ نہ ہو, پھر آپ کو اپنا حساب کرنا چاہیے کہ آپ میں ایمان بھی ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے پوری ایک مشق کرنا, جو اس طرح کی روایتی ذاکر کو بلانا, میرے خیال یہ مجھے تو جسٹیفائی نہیں لگتا اس میں. جو ابھی پاکستان میں چل رہا ہے, اس میں دوسرا عنصر جو شامل ہوا ہے نا وہ تجارت ہے, مالی مفادات. ہاں جی, یہ ذاکرین تو 4 لاکھ روپے لیتے ہیں ایک مجلس پڑھنے کا. نہیں, یہ پرانی بات ہے, 4 لاکھ لینے والی, اب زیادہ ہو بہت آگے. تو وہی نا, تو یہ تو کمائی کا ذریعہ بن گیا. یہ کون سا, یہ تو آگے چلا گیا مسئلہ بہت. تو آپ جیسے اہل سنت میں دیکھیں نا, وہاں بھی یہ نعت خانوں نے کلچر بنایا ہوا ہے. نعت خانوں نے پیسہ لینا ہے, کسی کا 1,00,000 روپے ریٹ ہے, کسی کا 50,000 ریٹ ہے, وہ بھی آدھا گھنٹہ آئیں گے چلے جائیں گے, ایک رات میں 4 محفلیں اکٹھی پڑیں گے تاکہ 5 لاکھ روپے کما لیں. تو یہ کون سا ذکر رسول ہو رہا ہے, کون سا ذکر حسین ہو رہا ہے. پیکیج ہوتا ہے نا, پیکیج ہوتا ہے کہ ہاں جی, اور وہ بھی ایڈوانس ہوتا ہے سر, ایڈوانس ہوتا ہے, آدھا ایڈوانس آئے گا آدھا بعد میں ہوگا. جی. اس چیز نے بھی زیادہ رسومات کو, یا مثلا اب ذاکر آیا ہے, ذاکروں میں آپس میں ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے, پھر وہ اپنی تاثیر زیادہ ثابت کرنا چاہتا ہے, کون زیادہ گلا پھاڑتا ہے, زیادہ اس کو کتنی زیادہ داد ملتی ہے. صرف یوں نہیں ہے کہ ہم نے جو اصل حقائق ہیں بیان کرنے ہیں, بلکہ ہم وہ کام کریں کہ گریہ زیادہ ہو. اب گریہ زیادہ کرنے کے لیے آپ خود اپنی طرف سے ایک مضمون بنا لیتے ہیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہت ساری جھوٹی روایات جو چلتی ہیں ذاکر کی طرف سے, جو اس وجہ سے بہت زیادہ جہالت بھی پھیلی, اور سمجھا گیا کہ اہل تشیع جو ہے ان میں بہت زیادہ جہالت, حالانکہ ایسا نہیں ہے, وہ ذاکرین کی وجہ سے. اب تو میڈیا نے پھر عام کر دیا نا اس کو, تو جو شعور آ گیا نا. ہوتا تھا کہ کوئی شخص کسی ایک آدھ علاقے میں جا کے کوئی غیر معیاری بات کر دیتا تھا, تو وہیں رہ جاتی تھی, اسی گاؤں میں رہ جاتی تھی. لیکن اب وہ میڈیا میں آ کے پوری دنیا میں پبلش ہو جاتی ہے, لوگ سنتے ہیں, پھر اس پہ افسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا بیان کر رہے ہیں. سر اب جو روایتی مجالس ہوتی ہیں, بلکہ اس کے علاوہ جو جلوس نکلتے ہیں, اس میں چھڑیاں چلائی جاتی ہیں, ماتم کیا جاتا ہے, جو روایتی پاکستان میں طریقہ کار چلتا آ رہا ہے, میں بچپن سے جو دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب خون نکلتا ہے تو ان کے کپڑوں پہ پڑتا ہے, تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں. نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو نماز پڑھنے ان میں سے کوئی بھی نہیں جاتا, وہ کہتے ہیں جی ہم ناپاک ہیں. تو فرض کو چھوڑ کر آپ امام حسین کی یاد میں اپنا خون نکال کے سمجھتے ہیں آپ نے اس سے بڑا کچھ ثواب کر لیا ہے. تو اس ریت رواج کو چینج کرنے کے لیے آپ نے کیا ایفرٹس کیے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں, یہ ایک عقیدت مندوں کا اپنا الگ دین ہوتا ہے. جی. عقیدت مند کسی عالم, مجتہد, مفتی کے تابع نہیں ہوتے. آپ اہل سنت میں دیکھیں یا کسی بھی اس میں, تو عقیدت مندوں کی وہ عقیدت ہر چیز کا جواز ان کو دے دیتی ہے. جی ہمیں محبت ہے, ہماری عقیدت ہے. تو دیکھ رہے ہوں گے آپ مزاروں پہ جاتے ہیں, لوگ سجدے کر رہے ہیں, وہاں بھی بڑی جہالت ہے. تو انہیں روکیں تو وہ نہیں رکتے, وہ روکیں تو سر آپ سے لڑ پڑتے ہیں وہ الٹا. اور وہ کسی عالم کے کہنے پر یہ نہیں کر رہے ہوتے. عقیدت مند ہر طبقے میں ہیں. تو عقیدت مند جو ہیں, جن کو عقیدت ہو جاتی ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ عقیدت ہی اتھارٹی ہے ہماری, اور ہم خود ہی جو تشخیص دیتے ہیں وہ کرتے ہیں. انہیں سمجھانا, انہیں بتانا مشکل ہوتا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو شیعہ علماء کرتے ہیں, اور خصوصاً رہبر شہید نے اس پہلو کو نوٹس لیا. باقی علماء اتنا نہیں کرتے تھے, لیکن رہبر شہید نے
اس طرف توجہ کی کہ تشیع کے اندر وہ چیزیں جو کسی سند دلیل نہیں بغیر رکھتی آئی ہیں اور ہوئی۔ لوگوں نے عقیدت کی بنیاد پر محض شروع کر دی ہیں، تو ان کو روکا انہوں نے اور منع کیا اور سمجھاتے بھی تھے. ہر سال محرم سے پہلے ذاکروں کو خطاب ہوتا تھا رہبر شہید کا، صحیح ہے. اور وہ انہیں بتاتے تھے کہ آپ جھوٹ نہ بولو، آپ گریہ کے لیے ہر کام نہ کرو، ناجائز کام نہ کرو. بلکہ جو کربلا کے اندر اتنی طاقت ہے کہ آپ صرف اصل واقعہ کربلا بیان کرو تو لوگوں کو جگاتا ہے، لوگوں کو متاثر کرتا ہے، تو آپ اس کو رنگ بدلو نہیں، اس کا کسی اور طرف نہ لے جاؤ. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اب ہم اپنے چونکہ یہ بات موقوف ہوتی ہے شعور تک، کہ جب آپ لوگوں میں شعور جب تک پیدا نہیں کرتے تو لوگ اگر کسی عقیدت کی بنیاد پر یا کسی کی وجہ سے دیکھا دیکھی کسی کام پہ لگ گئے ہیں تو وہ اس کو چھوڑتے نہیں ہیں جب تک شعور نہ آ جائے ان میں. تو ہمارا بنیادی جو ہدف ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم بجائے اس کے کہ رسومات کو چھیڑیں، ہم شعور لوگوں کا بلند کریں. بالکل. تو اور یہ تجربہ ہمارا اور یہ تجربہ رہا بھی ہے کہ شعور جس میں آیا ہے وہ خود ہی پھر ان چیزوں سے دور ہو گیا. بالکل.